حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میرے اور آپ کی عملی زندگی میں روزی کا گہرا رشتہ پایا جاتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، خواہشات کم سے کم رکھنا چاہیے۔ کامیاب ہوگا وہ سفر جب خواہشات کم رہیں۔ خواہشات کی زیادتی انسان کے اندر ہرس اور لالچی کو جنم دیتی ہے۔ جب ہرس پیدا ہوتی ہے تو جائز اور ناجائز میں تمیز کے بغیر انسان کمانے لگتا ہے۔ بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی رہا کہ پیارے نبی یہ بتائیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ حضرات، انسان کی جو زندگی 60-70 سالہ جو زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے، دل میں اتنے امنگیں، اتنے آرزوئیں رکھتا ہے، اتنے خواہشات رکھتا ہے کہ ہزاروں سال بھی اگر اس کو مل جائے تو کم ہے۔ وہ پلاننگ کر رہا ہے مگر اس کو کل کی خبر نہیں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کی مقدر میں لکھا ہوا ایک دانہ، ایک قطرہ بھی اگر باقی ہے، خدا کی قسم ہرگز مجھے اور آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ جبرائیل امین نے کہا تھا کہ حتیٰ تستکمل رزقھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر، مقدر میں لکھا ہوا رزق جب تک ختم نہیں ہوتا اس وقت انسان کو موت نہیں آتی۔ اور یہاں میرے اور آپ کی بندگی کا امتحان ہے۔ مقدر میں لکھا ہوا وہ رزق، وہ دانہ، وہ پانی، وہ مال، وہ دولت کو میں اور آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں یا حلال طریقے سے کما رہے ہیں، یہاں میرے اور آپ کی بندگی کا امتحان ہے۔ بندگی کا امتحان کہ انسان جلد بازی میں، لالچ میں، ہرس میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں انسان حلال اور حرام کی جو باؤنڈریز ہوتے ہیں اس کو پار کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا، شاعر نے کہا ہی خوب کہا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ ہماری عملی زندگی اور روزی میں گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ حرام کھانے والا نیکی بھی کرے سکون نہیں ملتا اس کو۔ زندگی میں خیر و برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی اس کے پاس۔ دعائیں کریں، دعائیں رد کرتی جائیں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، راحت نصیب نہیں ہوتی، صحت و عافیت، صحت و تندرستی سے وہ دور چلا جائے گا۔ الغرض وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے روشن مستقبل اور دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دے گا۔ قرآن نے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ شاعر نے اسی کی طرف کہتے ہوئے کہا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ حضرات، قرآن نے انسان کی اسی ہرس کو الہاکم التکاثر، تکاثر سے تشبیہ دی۔ تکاثر کا معنی کیا ہے؟ مال زیادہ سے زیادہ ملے، شہرت زیادہ سے زیادہ ملے، دولت زیادہ سے زیادہ ملے، بزنس زیادہ سے زیادہ ملے، عہدہ و منصب زیادہ سے زیادہ ملے۔ حل میں مزید کے اس چکر میں انسان حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر آگے بڑھتا چلے جاتا ہے۔ یہاں سوچنا چاہیے کہ انسان کی جو زندگی ہے ایک سفر ہے، ہم خواہشات کو کم رکھیں اور اسلام کے دائرے کے مطابق ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام۔